وصحبه اجمعین اما بعد. حضرات، کل اور پرسوں آپ کے سامنے جو حدیث قیامت کی 6 علامتوں والی بیان کی گئی تھی، ان میں سے 4 علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور آج 5ویں علامت کا ذکر کروں گا. اور وہ 5ویں علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، یعنی ایسا زبردست فتنہ آئے گا کہ کوئی گھر عرب کا اس سے نہیں بچے گا. اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی وہ مراد ہے، جس کی وجہ سے پوری امت کو ایک آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا. اور ایک حدیث میں اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 2 بڑی بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کریں اور ان میں سخت غارت گری ہوگی، اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان، اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہونے والی جنگوں کی پیشگوئی تھی. اور اس حدیث میں جو ہے فرمایا کہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں فریق اسلام کو ماننے والے ہوں گے، دونوں کا دعویٰ اسلام کا دعویٰ ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں فریقوں میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں، لہذا ان کا دعویٰ ایک ہے، یعنی اسلام. اور اس جملے کا ایک اور مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں فریق ایک ہی دعوے کو لے کر اٹھیں گے کہ حق کا فیصلہ ہو، کیونکہ دونوں فریق حق ہی کے لیے لڑ رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک حق کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا باطل کے لیے لڑ رہا ہو، لہذا دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے. حضرات، یہاں مختصر روشنی ان واقعات پر ڈال لینا مناسب ہوگا تاکہ کوئی غلط فہمی صحابہ کرام کے بارے میں نہ ہو. بات یہ ہے کہ ان حضرات کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرپسندوں نے شہید کر دیا اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو حضرت امیر معاویہ اور بعض صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان شرپسندوں کو پکڑ کر ان کو سزا دے. اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام ابھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو ابھی اپنی حکومت کو سنبھال نہیں سکا ہوں، اور ابھی ان شرپسندوں کی شرارت کا سلسلہ بھی جاری ہے، لہذا مجھے ابھی موقع دیا جائے اور میں اپنی طاقت اور پوزیشن کو مضبوط کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں سے بدلہ لوں. مگر دوسرے حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور قاتلان عثمان سے بدلہ لینا نہیں چاہتے ہیں. لہذا ایک طرف حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تحریک پر
حضرت طلحہ اور زبیر ایک لشکر کو تیار کر کے بصرے کی طرف بڑھے، اور اس لشکر میں خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، اور وہاں حضرت علی کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جس کو تاریخ کے اندر جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے 1 سال کے بعد صفین کے مقام پر حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اسی معاملے پر جنگ ہوئی۔ یہ دونوں جنگیں ان حضرات کے درمیان یہ تو ایک دوسرے سے کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئی، اور دوسرے یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی اور اس کے ماننے والے لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا تھا۔ یہاں بھی انہی لوگوں کے کچھ معاملے کو الجھانے کی وجہ سے جنگوں تک نوبت پہنچ گئی۔ بہرحال حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہی آپسی جنگوں کو قیامت کی نشانی اور علامت قرار دیا، جو بے عین ہی پیش آئی، اور قیامت کی ایک اور علامت دنیا کے اندر رونما ہو گئی۔ حضرات، یہاں ایک بات بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان جنگوں کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور ان سے بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا گمراہوں کا کام ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کی جائے اور ان کی عظمت کی جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور ان حضرات کے درمیان جو ایسی باتیں پیش آئیں ان کو اجتہادی غلطی قرار دیا جائے۔ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگیں ان کے درمیان اور ایسے واقعات جو ان کے درمیان پیش آئے وہ جان بوجھ کر اور نفسانی تقاضے اور آپسی رنجش اور ذاتی عداوت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ ہاں، ان میں سے ایک نے ایک بات کو اس طرح سمجھا اور دوسرے نے دوسری طرح سمجھا، اور اس میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، مگر ایسی غلطی اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہوتی ہے، اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنا ناجائز ہے۔ ان کا مقام، ان کا درجہ اور ان کی خدمات یہ سب کے سامنے آشکارا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ کے صفحات بھی اس کے گواہ موجود ہیں، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تب بھی وہ ان حضرات کے ایک مد کھجور کے برابر بھی بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے جانے کے بعد ان پر ملامت نہ کرو، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ وہ پکڑ لیا جائے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، چنانچہ حضرات علماء اہل سنت نے پوری وضاحت صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ صحابہ پر سب و شتم اور ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ امام ذہبی نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ امام قاضی ایاض نے فرمایا کہ صحابہ پر سب و شتم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی برائی کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے۔
اسی طرح اور علماء نے بھی لکھا اور بیان کیا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز نہیں، ان کی خدمات آشکارا ہیں، قرآن ان کی عظمت اور جلالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کی ان جنگوں اور اس طرح کے کسی اور واقعے کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ان سے بدگمانی کرنا اور ان کے بارے میں لبکشائی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث سے صحابہ کی فضیلت ثابت، تمام اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی کہ صحابہ کی عظمت و محبت دین کا تقاضا ہے، لہذا ان جنگوں کے واقعات کی وجہ سے ان سے بدگمانی اور بدظنی میں اور پھر بد زبانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے دل بالکل پاک تھے، ان میں نفسانیت بالکل نہ تھی، بلکہ محض اللہ ہی کی خاطر ان کی لڑائی آ گئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگ ہوئی تو حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ حضرت جب جنگ میں مقابلہ ہوگا تو اس جنگ کے اندر کچھ ہمارے آدمی مارے جائیں گے اور کچھ ان کے آدمی مارے جائیں گے، آپ بتائیں کہ امیر معاویہ کی طرف سے مارے جانے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جنگ نہ ہو اور صلح کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ان کی طرف سے ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو ہم لڑیں گے اور جواب دیں گے، لیکن جو بھی اللہ کی رضا کے لیے ان میں سے لڑ کر قتل ہو جائے گا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہو۔ دیکھیے جنگ کا موقع ہے، لڑائی تھنی ہوئی ہے اور اس سوال کے جواب کے اندر دل کی پاکیزگی کی وجہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والا جنت میں جائے گا۔ نیز حضرت علی نے یہ بھی فرمایا تھا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے اور ہمارے دونوں مقتول جنت میں جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرات جنگ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس سے ان کے دلوں کی صفائی اور پاکی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، ان کی لڑائیوں کو اپنی لڑائی جیسا نہ سمجھو، وہ بڑے پاک باز لوگ تھے، ان جیسے لوگ تو روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ اور فہم اور اہل سنت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔